بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عثمان یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے خوش نصیب ہیں۔ خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل اور پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ پیغمبر اسلام کے وزیر اور مشیر، صحابی و خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسل کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر ہیں۔ صحابہ میں ایمان، زہد، تقوی، ایثار، قربانی اور فدائیت کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بعد پیغمبر اسلام کے محبوب تر ہیں۔ تمام صحابہ اکرام میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جن کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ والدین، بیٹے اور پوتے سب صحابی تھے، یعنی ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عتیق یعنی آگ سے آزاد شدہ کا لقب خصوصی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہے کہ آگ سے آزاد شدہ انسان کو دیکھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر کرے۔ قیام غار ثور کا شرف معیت اور حاضری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہوئی، جس کا ذکر قرآن کریم نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میں کیا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا امام مقرر ہونا بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ مرض الوصال میں نماز کی امامت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی منتخب کیا تھا۔ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نماز کے وقت اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر کو کہا جائے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دوران مرض الوفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازوں میں تمام مسلمانوں کی امامت فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا محمد بن عنفیہ رحمہ اللہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ امتیازی اوصاف ایسے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبہ یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی یعنی یار غار تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر
میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ اکرام کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا ہے اور نہ ہی غروب ہوا ہے۔ ہجرت سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابوبکر کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سب سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ شفیع امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ابو بکر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے اور امت میں سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری پیر اور منگل کی درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین آمین بجاہ النبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم۔